اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے 50,000 سال قبل تمام تقدیریں لکھ دی تھی۔ بندہ مومن کا اس پر ایمان ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہوگا وہ لکھا ہوا ہوگا۔ اس ایمان کے بعد تقوی کی ایک کیفیت اس کے اندر آ جائے، اور تقوی کی عمارت 4 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے۔ الخوف من الجلیل، اس کے اندر خوف صرف ایک اللہ کا، والعمل بالتنزیل، اور اس کی زندگی کے لیل و نہار وحی کے تابع ہوں، والقناعۃ بالقلیل، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ قناعت کر لے، والتزود لیوم الرحیل، اور آخرت کی تیاری کرنا، موت کی تیاری کرنا۔ یہ 4 چیزیں جب انسان کے اندر آ جائے تو متقی بنتا ہے۔ اور 6 چیزیں جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا کہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں اور کتابوں پر، اور آخرت اور تقدیر پر ایمان، یہ 10 چیزیں جس انسان کے اندر آئیں اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے ولیوں پہ نہ دنیا میں کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا۔ آج کل جو پوری امت کے لیے خوف کی کیفیت بن چکی ہے، اس خوف کے متعلق شریعت ہمیں رہنمائی کیا دیتی ہے؟ اور بینگ اے مسلم، کیا میرے اور آپ کے اندر ایسا خوف ہونا چاہیے؟ اور اس خوف سے نکلنے کے لیے امت کے سامنے کون سی راہیں ہیں جن کو اختیار کرنے سے اس خوف سے نکل سکتی ہے؟ یہی چند باتیں آج ہماری گفتگو کا محور ہوں گی۔ سب سے پہلی بات، خوف جو ہے، امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے 3 درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جب انسان کے اندر آ جائے کہ وہ فرائض کی پابندی کر لے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کہہ دیا ہے اس سے اجتناب کرے، تو یہ خوف بہت اچھا ہے۔ اگر اس سے زیادہ خوف ہو جائے کہ جس سے انسان نوافل اور اللہ تعالیٰ کے عبادت میں اور آگے بڑھے، تو یہ بھی اچھا ہے، یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر خوف کا یہ درجہ بن جائے کہ انسان اس خوف کی وجہ سے بیمار ہو جائے، یا اس کو وہم ہو جائے، یا اسے موت نظر آ رہی ہے، جس کے نتیجے میں نہ فرائض کی پابندی کر رہا ہے، نہ اس سے نوافل پڑھے جا رہے ہیں، وہ کانپتا ہی پھر رہا ہے، تو یہ خوف شریعت میں کوئی بھی مستحسن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف کا اصل مقصود تو یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونا۔ دنیا میں انسان کسی سے خوف کھاتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، جب اللہ کا خوف انسان کے اندر آتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے تقوی اور خوف کا کہ انسان اس قدر اس کے جسم میں لرزہ طاری ہو جائے کہ وہ نہ تو کچھ کھا سکے، نہ کچھ پی سکے، اور نہ ہی عبادت کر سکے، اور کانپتے کانپتے فوت ہو جائے۔ یہ خوف کی کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے جس کو شریعت نے اچھا کہا۔ اس لیے علماء نے خوف کی بنیادی طور پہ 5 قسمیں بیان کی۔ ایک طبعی خوف ہے، جیسے انسان دشمن سے ڈرتا ہے، جیسے انسان پانی میں ڈوبنے سے ڈرتا ہے، جیسے انسان کسی دیوار کے نیچے آنے سے ڈرتا ہے، کسی درندے سے ڈرتا ہے، ظاہری طور پہ جس کا نقصان نظر آ رہا ہے اس سے ڈرتا ہے۔ یہ انسانی طبیعت میں اللہ نے خوف رکھا ہے، یہ قابل مذمت نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لاٹھی پھینکی ہے تو وہ سانپ بن گیا ہے، تو وہ بھی خوف زدہ ہو گئے۔ تو یہ انسان کے ایمان میں خلل پیدا نہیں کرتا، یہ طبعی خوف ہر انسان میں اللہ نے رکھا ہے۔
خوف کی دوسری قسم ہے وہمی خوف، جس کا کوئی سبب نہیں ہوتا، یا اگر سبب ہو بھی تو بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ جو خوف وہمی ہوتا ہے، ایسے نہ ہو جائے، پتہ نہیں ایسے ہو گیا تو کیا بنے گا، یہ مذموم خوف ہے، اور اصل میں یہ جبنا کا خوف ہے، جس کو ہم بزدل کہتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے خوف اور ایسی چیزوں سے منع فرمایا، اور آپ نے جبن، بزدلی سے تعوذ کیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اللہ بخل سے بھی مجھے بچا، اور اسی طرح جبانت سے بھی، بزدلی سے بھی مجھے بچا۔ اور یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، ایک ہو مسلمان اور اس کے اندر وہن کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے کہ توکل کے قریب ہی نہ پھٹکے۔ توکل جس کے اندر ہوتا ہے وہ وہمی خوف کا مریض نہیں ہوتا، اس کے دل میں شجاعت ہوتی ہے۔ اور اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کا ایمان قوی ہوتا ہے تو اس کے دل سے اس طرح کا خوف جو ہے وہ جگہ نہیں بناتا۔ جب اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو قوی خوفہ من غیر اللہ، جتنا ایمان اس کا کمزور ہو اتنا یہ خوف وہم کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہمی خوف جو ہے وہ انسان کو کبھی قریب نہ آئے۔ خوف کی تیسری قسم ہے حرام خوف، ایسا خوف انسان میدان جہاد میں ہے، دشمن کے سامنے ہے، اور بزدلی دکھا کے بھاگ جائے کہ کہیں مجھے مار نہ دے، یہ حرام ہے۔ انسان جو دوڑ کے جاتا ہے میدان کارزار سے تو اللہ کا غضب لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ نیکی کا حکم کرنے سے خوف کھاتا ہے، برائی سے منع کرنے سے خوف کھاتا ہے کہ میں نے اگر نیکی کی بات کر دی تو مجھے تو لوگ مار دیں گے، اگر میں نے برائی سے منع کیا تو لوگ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، یہ خوف حرام ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کو ادا کرنے سے انسان جو کتراتا ہے اور اس کو اپنی موت کا سبب سمجھتا ہے، اس لیے اس کو محرم خوف کہہ دیا گیا ہے۔ خوف کی چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان کے اندر اعتقادی خوف ہو، کسی بھی چیز سے، کسی بھی انسان سے، اس لیے خوف کھائے کہ اگر میں نے اس چیز کو ہاتھ لگا دیا تو میں فوت ہو جاؤں گا، اگر میں نے فلاں کی بات نہ مانی تو وہ تو مجھے نہ جانے کیسے دنیا سے ختم کر دے گا۔ یہ خوف صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ یہ فلاں چیز کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ موت بن جائے گی، وہ موت بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اس لیے اس طرح کا خوف اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر محسوس انسان کرتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو ہاتھ لگا دیا، میں نے فلاں چیز کو اختیار کر لیا، میں نے فلاں کی نافرمانی کر لی تو میں قتل ہو جاؤں گا، یا میں فقیر ہو جاؤں گا، یا مجھ سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس کے بارے میں انسان کے دل میں خوف ہونا چاہیے، اور یہ خوف عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے۔ خوف کی پانچویں کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے خوف کھانا کہ اگر یہ کام کیا تو اس کے نتیجے میں یہ عذاب ملے گا۔ ایسا خوف انسان کے اندر جب آ جاتا ہے تو یہی خوف انسان کا بہترین ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہاں جو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی باتیں کی ہیں اس سے تو انسان کو خوف کھانا ہی چاہیے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے یہ بھگتنا پڑے گا۔ تو ان پانچ قسم کے خوف کو اگر سامنے رکھے تو امت اس وقت جس خوف میں مبتلا ہے، نہ تو وہ اللہ کی وعیدوں سے ڈر رہی ہے کہ اگر چوری کریں گے تو یہ ہوگا، دھوکہ دیں گے تو یہ ہوگا، کسی کو قتل کریں گے تو یہ ہوگا، اس طرح کا تو خوف ہی نہیں ہے۔ یہاں دو قسم کا خوف غالب آ رہا ہے معاشرے میں، اگر ایسا ہو گیا تو میں تو مر جاؤں گا، یا وہمی خوف انسان کے اندر آ رہا ہے۔ باقی ہر انسان کے اندر جو ہے طبعی خوف ہوتا ہے،
اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہم ہو جانا اور اللہ ذوالجلال کے فیصلے کے سوا کسی اور سے اس طرح ڈرنا کہ یہ موت اس کے سبب ہو جائے گی، یہ خوف ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ یقین کرنا چاہیے کہ 50,000 سال قبل انسانیت کی تخلیق اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہیں۔ اگر موت لکھی ہے میری تو تقدیر میں لکھی ہے۔ اگر موت مجھے آنی ہے تو 1 منٹ بھی پہلے نہیں آئے گی، نہ 1 منٹ بعد میں آئے گی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے، انسان جس قدر بے احتیاطی کر لے اس کی موت پہلے نہیں آتی، انسان جس قدر بھی احتیاط کر لے اس کی موت لیٹ نہیں ہوتی۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ احتیاط کرنا یہ سنت ہے، سنت پہ عمل کرنے سے درجات بلند ہوں گے، اللہ کا انسان محبوب بنتا ہے، موت تو وقت پہ آنی ہے۔ اور اگر بے احتیاطی کرتا ہے تو اس نے سنت کو بھی ترک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، موت پھر بھی اس وقت آنی ہے جس وقت اللہ نے لکھی۔ اس لیے الوقایہ خیر من العلاج، علاج سے بہتر حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں۔ تو بندہ مومن کو ایک تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے، دوسرا اس کے اندر حفاظتی اقدام کو اختیار کرنا، یہ سنت سمجھ کے اس کو یہ کام کرنا چاہیے، اور تیسرا موت کے بارے میں سے کلیئر رہنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں 20-20 سال بیمار رہتے ہیں، انہیں موت نہیں آتی، کتنے لوگ بغیر بیماری کے فوت ہو جاتے ہیں۔ من لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے شاید تلوار ہی ہمیں مارے گی، جو تلوار سے نہیں مرتا وہ گھر اپنی چارپائی اپنے بستر پہ لیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اسباب مختلف ہیں، موت ایک ہی۔ اس لیے ایک مومن جس کو ہم مسلمان اور مومن کہتے ہیں، اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جلال کے فیصلے کے سوا کسی کا فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا۔ امت اس وقت جس خوف میں ہے، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ احتیاط کی بات کرتے ہیں اور بڑی اچھی بات کرتے ہیں، اور حکومتیں بھی اس کی بات کر رہی ہیں، وہ اچھا کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ اسی خوف کے نتیجے میں اس قدر امت کو خوف زدہ کر چکے ہیں کہ ہر شخص یوں سمجھ رہا ہے کہ ملک الموت آ چکا ہے، نہ جانے کس وقت میری گردن دبوچ دے گا۔ اور لوگ صحت مند بھی اس خوف کی وجہ سے بیمار ہو گئے، اور کچھ لوگ اس خوف کو لے کے انہوں نے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی، اور اس قدر پریشان ہیں کہ شاید اگر میں 1 مہینے کا راشن اپنے گھر میں رکھ لوں گا تو شاید زیادہ سامان دے کے فرشتہ ڈر کے واپس چلا جائے گا۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں اگر سامان اکٹھا کر کے اپنے گھر کو لاک کر لوں گا تو پھر شاید فرشتہ نہیں آ سکے گا، اس کے پاس شاید چابی نہیں ہوگی۔ تیرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پہ کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کرنا، لوگوں کو خوف زدہ کر دینا، اور ہر وقت یہ سمجھنا کہ موت میرے سر پہ منڈلا رہی ہے، اس طرح کا خوف انسانیت کو تباہ کر دے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مومن خوف زدہ نہیں ہوتا، خوف زدہ ہوتا ہے تو اللہ کے عذاب سے، اللہ عز و جلال سے۔ ایسی کیفیت سے نکالنے کے لیے ایک مسلمان کو طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ اس کو 5 طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ پہلا طریقہ، سچی توبہ کرے، کیونکہ اس بات پہ 2 رائے نہیں، کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ نے لکھی ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اور ہمارے گناہوں کی شامت ہے، اور ہماری کمی اور کوتاہی اور خطاؤں کی نحوست ہے جو آج ہر ایک کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بات سن کے کہ نیک لوگ تو ہیں، ان کا کیا گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ اذا اراد ان ينزل سطوته على اہل نقمته، اللہ تعالیٰ جب گنہگاروں پہ اپنا عذاب ڈالنا چاہتے ہیں،
فوافت آجال قوم صالحین، تو ان آفتوں میں، ان مصیبتوں میں نیک لوگوں کی بھی اجل آ جاتی ہے۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، لیکن قیامت کے دن نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ وہ نیک ہے تو ان کا بدلہ انہیں نیکی کا جنت ملے گا۔ زلزلہ آتا ہے، جانوروں کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بھی مارے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس قدر پریشان ہو جائے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو نیکیاں بھی کرتا ہوں، تو مجھے یہ مصیبت کیوں دیکھنا پڑ رہی ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایمان کا دعویٰ کر لیا، ان کو فتنے میں نہیں ڈالا گیا اور یہ کافی ہو گیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور ہم نے جانا کہ کون سچا ہے اپنے دعوے میں اور کون جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ تو سچی توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، انسان خوبصورت وضو کرے اور اس کے بعد دل لگا کے 2 رکعتیں پڑھے اور پھر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے آئندہ گناہ سے توبہ کر لے کہ میرے مالک، میں عزم مصمم کرتا ہوں کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ توبہ اور استغفار جو ہے یہ بھی انسان کی مصیبتوں کو ٹالنے کے ذریعہ ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن کہتا ہے جس قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوں اس قوم کو اللہ عذاب نہیں دیتے۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو امت کو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احتیاطات امت کو عطا کی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زندگی کا ایک طریقہ بتا دیا ہے، تم اپنے منہ کو صاف رکھو، طیبوا افواہکم، طہروا ھذی الاجساد، تم اپنے جسموں کو پاک صاف رکھو، طہروا افنیتکم، اپنے گھروں کے ماحول کو صاف ستھرا رکھو، طہروا ساحاتکم، اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو۔ یہ اللہ کے رسول کے فرامین ہے۔ تو انسان کی پاکیزگی، وہ فکری پاکیزگی ہو، وہ قلبی پاکیزگی ہو، وہ انسان کے جسم کی پاکیزگی ہو، اس کے ماحول کی پاکیزگی ہو، یہ ساری پاکیزگیاں شریعت کا حکم ہے۔ الطہور شطر الایمان کا آخر کوئی معنی ہے کہ صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے۔ بار بار کلی کرنے کا حکم کیوں ہوا ہے؟ ہر وقت باوضو رہنے کی فضیلت کیوں آئی ہے؟ کہ ایک مسلمان پاکیزہ ہوتا ہے تو جب اس طرح کی چیزیں اختیار کرتا ہے، ہر وقت باوضو رہتا ہے تو زمین پہ چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی جیسے بلال کی تھی۔ تو ایسے انسان اگر باوضو رہتا ہے تو رب تعالیٰ اسے بہت ساری مصیبتوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو احتیاطات دی ہیں، ان احتیاطات کے ساتھ اگر ڈاکٹر اس بات کا مشورہ دیتے ہیں، ان کا ایک تجربہ ہے کہ اس چیز سے بچو، تو بچنا چاہیے۔ علاج سنت ہے، دوائی لینا سنت ہے، لیکن اس علاج اور دوائی سے پہلے اپنے آپ کو اس طرف لے جانا کہ میں احتیاط کر لوں، یہ اس سے اچھا طریقہ ہے۔ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ عز و جلال اپنے محبوب بندے کو، دنیا کو اسی طرح بچاتے ہیں کما یحمی احدکم سقیمہ من الماء، جس طرح تم اپنے بیمار بندے کو پانی سے بچاتے ہو تاکہ یہ مزید بیمار نہ ہو جائے۔ تو شریعت نے احتیاط بیان کی ہے۔ اگر ڈاکٹرز، اگر کوئی ذمہ دار آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ احتیاط کریں، تو آپ کو اس میں کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے، اس احتیاط کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تداووا ولا تتداووا بحرام، تم علاج کروایا کرو اور کسی حرام چیز سے علاج نہ کرواؤ، کیونکہ جس چیز کو اللہ نے حرام کہہ دیا ہے اس میں اللہ نے علاج نہیں رکھا، اس میں شفا نہیں رکھی۔ تو ہمیں ان ہدایات کو کبھی بھی پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن ان ہدایات کی روشنی میں اپنے آپ کو گھائل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس قدر خوف زدہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں موت آئی کہ آئی۔ احتیاط کو سنت سمجھ کے اختیار کیا جائے۔ تیسرا کام جس سے امت کو نکلنا چاہیے اور
نکلنے کے لیے تیسرا کام کرنا چاہیے اس خوف کی کیفیت سے، نمازوں کی پابندی کریں، ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ملتی ہے۔ کس طرح انسانوں کو آج روک لیا جاتا ہے کہ ان کا مشاہدہ کیا جائے یہ بیمار ہیں کہ نہیں بیمار، ایسی جگہوں پہ روک لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی امان گاہ رکھی ہے، وہ ہے نماز۔ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا تخفر اللہ فی عہدی، جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ جو گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کہتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ جو اگر دین کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ اس لیے سلام کہنا اس کو کبھی نہ چھوڑے، نماز با جماعت کو کبھی نہ چھوڑے۔ ہاں اگر کیفیت ایسی بن جاتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ اس طرح وبا کے پھیلنے کا ایک بات ہوتی ہے کہ کہیں کسی کو نقصان نہ ہو، تو مسجد میں آپ بہت لوگ اکٹھے نہ ہوں، تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ مسجدوں کو بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، اور یہ آج نہیں پہلے بھی اس طرح کی کیفیات پیدا ہوئیں اور لوگ اس قدر پریشان ہوئے، راوی بیان کرتے ہیں، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ طاعون کی بیماری لگی تو 3 دن کے اندر ہر روز 70,000 لاشیں اٹھتی تھیں، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، مسجد ویران ہو گئی تھی، کوئی مسجد میں نظر نہیں آتا تھا۔ تو ویسے مساجد کو بند نہ کیا جائے، لیکن اگر اس طرح کی اچانک سے وبا پھیلتی ہے تو احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مسجد میں جانا خود ایک علاج ہے۔ اللہ کے سامنے جب انسان گرتا ہے تو اللہ ذوالجلال کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جب طاعون کی بیماری آئی تو ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لیا تھا، جس کے 2 فائدے ہیں۔ موت تو گھر میں بھی آنی ہے، یہاں بھی آئے گی اللہ کے گھر میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے تو ہم اللہ ذوالجلال کی رحمت کے مستحق قرار پائیں گے۔ چوتھا کام جو کرنے والا ہے وہ ہے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ صبح و شام ان کو معمول بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک دعا ہے، سنن ابی داود کی روایت ہے، جو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کو کبھی بھی کوئی اچانک بلا نہیں پہنچے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان جہاں بھی رہتا ہے، کہیں رکتا ہے، پڑاؤ ڈالتا ہے، یہ دعا اگر پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شیء حتى يرتحل من منزله ذلك، جب تک یہ دعا پڑھ کے جہاں بھی رہے گا دنیا کی کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ اسی طرح تیسری دعا جو انسان کو معمول بنانا چاہیے، کسی کو غم آئے، بیماری آئے، کوئی بیماری، سقم نکرہ ہے والنکرۃ تدل علی العموم، کوئی بھی بیماری ہو، انسان پہ کوئی سختی آ گئی ہے، کسی فکر میں مبتلا ہے، تو یہ دعا پڑھ لے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اس دعا پڑھنے والے کو رب تعالیٰ سختیوں سے ہی بچاتے ہیں اور فکر اور غم اور بیماریوں میں اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ چوتھی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، جامع ترمذی کی روایت ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ پانچویں دعا جو اللہ عز و جلال نے قرآن میں اتاری ہے، یہ وہ دعا ہے جو سیدنا یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں کی تھی، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ امت اس وقت خوف اور پریشانی کے اندھیروں میں ڈوب چکی ہے۔ اگر یونس علیہ السلام یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھیں، اللہ تینوں اندھیروں سے نکال کے انہیں لے آئیں،
تو آج امت بھی یہ دعا پڑھے تو اندھیروں سے نکل سکتی ہے۔ اور حدیث کے آخر میں لفظ بھی یہ ہے لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ له، جس مصیبت کے لیے انسان یہ دعا پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال اس مصیبت کو اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ اگرچہ لوگ اس کو آیت کریمہ سے بھی یاد کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ چھٹی دعا جو ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، میرے مالک مجھے بدنی اور سمعی اور بصری عافیتوں سے نواز دے۔ اور 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ جو شام پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت، اس دعا کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، توحید کا کلمہ بھی یہ آنا چاہیے تاکہ اللہ کی توحید کو جو خالص کرتا ہے اللہ اسے امن دے دیتے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن فہم مہتدون، جو توحید کو خالص کرتے ہیں، شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں امن سے نوازتے ہیں، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر دکھ پریشانی سے، اور ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 7ویں دعا بھی سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اللہ برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے مجھے محفوظ فرما، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اس دعا کو بھی یاد کر کے معمول بنانا چاہیے۔ اور 8ویں دعا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام ومن سیء الاسقام، اے اللہ برس کی بیماری سے، پاگل پن اور کوڑ سے اور تمام بری بیماریوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ جو نعمتیں ہیں مجھ سے زائل نہ کر دینا، صحت کی بھی نعمت ہے اللہ مجھ سے چھین نہ لینا، وتحول عافیتک، اور تو نے عافیت سے نوازا ہوا ہے یا اللہ اس کو تبدیل نہ کر دینا، وفجاءت نقمتک، اللہ اچانک کی سزا نہ مجھے دینا، وجمیع سخطک، تیری ہر قسم کی ناراضگی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا بھی کرنی چاہیے جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 10ویں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی ہے کہ جو شخص کسی بھی غم یا مصیبت میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ کس قدر یہ خوبصورت دعا ہے جس سے انسان کا غم خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج امت کس قدر غم میں چلی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا بھی یاد ہونی چاہیے، جب بھی کسی بیمار کو دیکھو تو یہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے مجھے عافیت میں رکھا ہے اس مصیبت سے جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا ہے۔ جب اس کو دیکھ کے پڑھے جو انسان بیچارہ بیمار ہے اللہ اس کو بھی صحت دے، اور اے اللہ تو نے مجھے کتنی فضیلت سے نوازا ہے۔ یہ دعا پڑھنے والا اللہ ذوالجلال کے ہاں اتنا محفوظ ہو جاتا ہے کہ رب تعالی اس کو اس بیماری سے محفوظ فرما دیتے ہیں جس بیماری والے کو دیکھ کے انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کو اس بیماری سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ 5واں کام جو کرنے والا ہے، میں پھر اس کی طرف آؤں گا کہ امت کے اندر یقین کی کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلاح اول هذه الامه بالزہد والیقین ویہلک آخرها بالبخل والامل۔ پہلی امت کی اصلاح ہوئی تو ان کے اندر زہد تھا اور یقین تھا،
امت کے آخری لوگ جو ہیں وہ اگر ہلاک ہوں گے تو بخیلی کی وجہ سے اور لمبی امیدوں کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اچھی بات بھی کہہ دی. اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ. صبر، برداشت یہ آدھا ایمان ہے، اور یقین جو ہے یہ پورا ایمان ہے. اس لیے تو یقین کو ایمان والوں کی بنیادی صفت بیان کیا گیا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. بلکہ یقین جو ہے یہ تو ایمان کے اضافے کا باعث ہے. الیقین من زیادت الایمان، جیسے کہ سہل بن عبداللہ تستری کہا کرتے تھے. انسان کا ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اللہ عز و جلال کا یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. الیقین ملاک القلب. ابو بکر الوراق کہا کرتے تھے کہ دل کے اندر ایمان اس وقت جو ہے وہ جگہ بناتا ہے جب انسان کو اللہ پر یقین ہو جاتا ہے. محسنین کا بنیادی وصف بیان کیا گیا ہے. محسنین وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازیں پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور آخرت پہ یقین رکھنے کا معنی ہے کہ ایک مالک ہے جس نے حساب لینا ہے، اس مالک پہ یقین رکھنا کہ وہ دنیا میں جو نیکیاں کرنے والا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا، وہ کسی کے اعمال کی قدر کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا. افضل ترین عمل کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ یہ ہے ایمان لا شک فی، ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اس میں شک کی گنجائش نہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے. آج امت کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور قیادت اس کو نصیب ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. جن کے اندر صبر اور برداشت ہوتی ہے اور جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قیادت انہیں نصیب کرتے ہیں. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین. برداشت اور یقین یہ انسان کو دنیا میں دین کا ایک لیڈر بنا دیتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو امت کی رہنمائی کی کہ تم جب تک یقین سے نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ سے اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. یقین جب انسان کو اللہ تعالیٰ پہ ہو جائے، وہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ یقین کے ساتھ پڑھ لے تو یہ کلمہ اس قدر عظیم ہے. یرجع ذلک الی قلب موقن الا غفر اللہ لہا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. یہ یقین ہی انسان کو قبر میں فائدہ دے گا. یقین والا ہی صحیح جواب دے پائے گا. اور فرشتے خود کہیں گے کہ تم نے یہ جو اچھے جواب دیے ہیں تم یقین کے ساتھ زندہ تھے اور آج یقین نے تمہیں فائدہ دے دیا. علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث. یقین کی زندگی گزارنے والے تم یقین پر ہی فوت ہوئے تھے اور قیامت کو اس یقین پر ہی اٹھائے جاؤ گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یقین آ جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا. آج مجھے اور آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو میرے رب نے لکھا ہے وہ ہونا ہے. ضروری نہیں کہ یہ وبا ہر ایک کو پہنچے گی، اور ضروری نہیں کہ جن کو یہ وبا پہنچے وہ فوت ہی ہو جائیں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ جن کو وبا نہیں پہنچے گی وہ زندہ رہیں گے. فیصلہ پھر بھی اللہ کا ہوگا. کتنے ایسے لوگ فوت ہو جائیں گے جن کو وبا پہنچی نہیں ہوگی. کتنے ایسے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں جن کو یہ کرونا وائرس کی پریشانی تھی، اللہ نے ان کو صحت یاب کر دیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں جب بیٹھتے تو اٹھ کے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقین ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. یا ایک سوال چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کیسے پہچان ہوگی کہ میرے اندر یقین آ گیا. فیروز آبادی لکھتے ہیں کہ انسان کو یقین کی 3 علامتیں تلاش کرنی چاہیے. جب انسان کے اندر یقین آ جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تو قلت مخالطۃ الناس فی العشرہ، وہ پھر لوگوں کے ساتھ اتنا جو ہے وہ اٹیچ نہیں ہوتا، اس کا تعلق پھر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. کہتا ہے میرے مالک نہیں کرنا ہے، لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ترک المدح لهم فی العطیہ، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی، یہ اس کے یقین کی کیفیت ہے. التنزہ عن ذمہم عند المنع، اگر لوگ اسے کچھ بھی نہیں دیتے تو وہ کبھی کسی کی مذمت نہیں کرتا، کسی کے بارے میں زبان نہیں کھولتا، یہ اس کے یقین کی نشانی ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یقین والوں کے اوصاف رکھے ہیں. ان اوصاف کو ضرور سمجھنا چاہیے اور مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ یقین کی کیفیت میرے اور آپ کے اندر ہے. اہل یقین کی سب سے پہلی صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. آج ٹیبلٹ اور کیپسول اور ویکسین اور طرح طرح کی چیزیں میں نظر آتی ہیں، اس پہ تو ایمان ہوتا ہے کہ اس سے بچ جائیں گے، میں ماسک پہن لوں گا اس سے بچ جاؤں گا. اللہ پہ بھی یقین ہونا چاہیے، وہ بچائے گا. اور تعجب کی بات یہ ہے 350 سے 400 کے قریب لوگ بھی آج جہاز میں بیٹھتے ہیں بڑی فلائٹس میں اور پائلٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، سب اپنی جانیں اس کے سپرد کر کے سو جاتے ہیں اور اللہ ذوالجلال پہ یقین نہیں کہ اللہ ذوالجلال مجھے بچائے گا. اور اس قدر خوف کی کیفیت میں ہے کہ پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا، وہی ہوگا جو میرے رب نے لکھا. کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا اگر ایسے کر لیا تو پھر میں بچ جاؤں گا، نہیں، پھر بھی اللہ بچائے گا. علاج کر لو گے اور علاج کے لیے جاؤ گے پھر بھی اللہ بچائے گا. فیصلہ اللہ کا نافذ ہونا ہے. اور صفت یہ ہے مومن کی کہ وہ قضاء و قدر پر ایمان لاتا ہے. اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہی نافذ ہونا ہے، کبھی کسی اور کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. اللہ ذوالجلال مدبر الکون ہے، جس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ اس نے فوت ہونا ہے، اس نے فوت ہونا ہے. دنیا جہان کے علاج کروا لے. اور جس کے بارے میں لکھا ہے کہ نہیں ہونا، اس کی زندگی اور بھی ہے. جو مرضی اس کو بیماری لگ جائے، جو مرضی اس کو ہو جائے، اللہ اسے موت نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہیں. یقین کرنے والوں کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو چلانے والے تو اللہ تعالیٰ ہے. بعض لوگ کس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچہ اصل میں فوت اس لیے ہو گیا کہ میرے خامد اس کو بروقت ہاسپٹل میں لے کے گئے اور خامد کہتا ہے کہ اچھا میری اہلیہ نے اس کا خیال نہیں کیا. اچھا اہلیہ خیال کرتی تو فرشتے نے خوف زدہ ہو جانا تھا کہ چلو یہ خیال کر رہی تو میں نہیں جاتا، ملک الموت واپس چلا جاتا. یا یہ ہے کہ وقت پہ اگر خامد لے جاتا، حالانکہ لے جانا چاہیے، یہ سنت ہے، وقت پہ دوائی لینی چاہیے، یہ بھی سنت ہے. اگر وہ لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے پریشانی ہے نہیں پہنچ پایا تو یہ الزام لگا دینا کہ یہ فوت ہوا ہے تو اس لیے کہ وقت پہ ہاسپٹل نہیں پہنچا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہاسپٹل پہنچ جاتا تو پھر ڈاکٹروں کے وہ انسٹرومنٹ دیکھ کے ملک الموت خوفزدہ ہو کے واپس چلا جاتا. ایسا نہیں ہے. یہ سب سے پہلے عقیدے کو درست کرنے والی بات ہے. پھر بھی زندگی اللہ نے دینی تھی. کتنے لوگ آج بھی وینٹیلیٹر کی بات کرتے ہیں، جی وینٹیلیٹر آف کر دیے تو فوت ہو جائے گا. یہ تصور غلط ہے. یعنی وینٹیلیٹر جو ہے فرشتے کو روک کے بیٹھا ہے. یہی تو وہ مصیبت ہے کہ آج امت اس وقت پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے، اس کا یقین ہی کوئی نہیں ہے. یہ انسٹرومنٹ پہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ اعتماد کر بیٹھا کہ یہ بچائیں گی. یہ کیسے بچائیں گی؟ ڈاکٹرز بچائیں گے. ڈاکٹر بڑے بڑے نیک ڈاکٹر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، سب کی حفاظت فرمائے. میرے محترم، اگر ڈاکٹرز کسی کی جان بچا پاتے تو کسی ڈاکٹر کو موت نہ آتی. ڈاکٹروں کے ہاتھ پہ بھی اللہ ہی شفا رکھتے ہیں. ڈاکٹر تو ایک سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کی دوائی میں، ان کے علاج میں جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا
جان نہیں بچا سکتے۔ تیسری جو صفت ہے ایک مومن کی یہ ہونی چاہیے، اس کو یقین والا کہہ سکتے ہیں، وہ اللہ کی فیصلوں تقدیروں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہے، یہ مصیبت آنی تھی اللہ نے لکھا ہے، یہ موت اس طرح لکھی ہے، اور حدیث میں آتا ہے جس کی موت جہاں لکھی ہو وہ کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں جاتا ہے، اس کی ضرورت اسے لے کے جاتی ہے، نتیجتاً وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور امام ابن کثیر نے ایک عجیب قصہ لکھا، اگر اس میں کلام کرنے والوں نے کلام کی، کہ کس قدر سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آیا تو ایک وزیر تھا، اس کو دیکھا ملک الموت چلا گیا اور وہ کانپنے لگ گیا، نتیجتاً کچھ مدت کے بعد آیا، پوچھا کہ وہ ایک میرا وزیر کانپ رہا تھا تو کیا مسئلہ تھا؟ ہوا کو اللہ نے مسخر کیا تھا، کہا مجھے بوماس جزیرے میں پہنچا دیجیے، وہاں پہنچا دیا گیا، ملک الموت وہاں گیا، اس کا وقت آ گیا، اس کی جان قبض کر لی۔ جہاں کسی کی جان نکلنی ہے وہاں نکلنی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید ساری زندگی شہادت کی تمنا لے کے چلتے تھے، لیکن ان کو موت ان کے بستر پہ آئی تھی۔ اگرچہ حدیث میں آتا ہے جو شہادت کی تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیتے ہیں، وہ ان مات علی فراشی، خواہ وہ اپنے بستر پہ ہی فوت ہو۔ اس لیے اس قدر جو ہے وہ خوف سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی طرف لے جانا، یہ کوئی رویہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے فیصلوں اور تقدیروں پر ایمان لائیے، اور تقدیریں اللہ نے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہیں۔ کیا لکھی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ ہمیں تقدیر کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ ہم دیکھیں کہ لکھا کیا ہے، ہمیں مکلف بنایا گیا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم عمل کرو، احتیاطات اختیار کرو، عمل میں سے نماز پڑھو، اسی طرح اپنے آپ کو باوضو رکھو، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کرو، اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو، صفائی کا خیال رکھو۔ جن جن اعمال کا حکم دیا گیا ہے، جن جن دعا و اذکار کا حکم دیا گیا، ہم اس کے مکلف ہیں، ہم تقدیر کو پڑھنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اہل یقین کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ شریعت کو مقدم کرتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، وہ اللہ کے حکموں کو مقدم کرتے ہیں کیونکہ یقین ان کے اندر ہے۔ نفع نقصان کا مالک وہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں۔ اہل یقین جو ہوتے ہیں ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر آپ کو بھی اے میرے محبوب کوئی تکلیف آئے تو اس کو بھی دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَيُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں تو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات تو اللہ کے رسول نے بچوں کو سمجھائی تھی، عبداللہ بن عباس کو فرمایا احفظ اللہ یحفظک، میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، اللہ تیری حفاظت کرے گا تو ان کی حفاظت کر لیں۔ انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور وہ کلمات کیا تھے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم نے مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو رب تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نفع دینے کے لیے جو چاہے آپ احتیاطات کر لیں، اگر اللہ عز و جلال نے لکھا ہے تو نفع ملے گا وگرنہ نہیں ملے گا۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر ساری دنیا تمہیں تکلیف دینا چاہے تو تمہیں تکلیف نہیں ملے گی جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا۔ اس لیے اللہ عز و جلال پر یقین رکھنا اور اللہ عز و جلال کے خوف اپنے اندر پیدا کرنا، یہ وہ صلاحیت جب تک مسلمانوں کے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک یہ پریشانیاں ان سے دور نہیں ہوں گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہمارے اندر یہ یقین کی کیفیت پیدا فرمائے۔ یہاں دو تین باتیں میں اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کس قدر سہانا وقت سحری کا، جب اللہ عز و جلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے کہ اس کی شان کو لائق۔ ڈاکٹر کے قریب چلے جائیں یا ڈاکٹر کسی کی طرف توجہ کرے تو کتنی دل کو تسلی ملتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تیرا مالک، میرا مالک
رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق، اس وقت اٹھ کے دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ رات کو اٹھ کے یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو اس کے بعد دعا کرو گے اللہ اسے پورا فرما دیں گے، اللہ اسے عطا کر دیں گے۔ بارش کا وقت ہے، دعا کیجئے، دعا رد نہیں ہوتی۔ الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان ہوئی ہے اور جماعت، یہ درمیان میں جو 10 سے 15 منٹ کا فرق ہے، ان اوقات کو استعمال کیجئے، دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ اضطراب کی حالت میں دعا کیجئے، پریشانی کی حالت میں اللہ رد نہیں کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کافر، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کافر بھی اگر مظلوم ہو تو اللہ ان کی دعا بھی سنتے ہیں۔ کافر اگر اضطراب کی کیفیت میں ہو تو اللہ اسے بھی جو ہے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ اس قدر مصیبت میں چلے جاتے ہیں کہ جب اللہ عز وجلال کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ عز وجلال ان کے رجوع کو قبول کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بکریاں رات کو سوتی ہیں اور فجر سے پہلے پہلے اٹھ جاتی ہیں، اور یہ نزول برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بکری کی نسل میں دیکھیں کتنی برکت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتے رات کو رات بھر بھونکتے رہتے ہیں، جو ہی فجر کے قریب ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، اس لیے برکت سے محروم رہتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی کے معمولات کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ ہماری راتیں فضولیات میں جو گزرتی ہیں، ان راتوں کو قیمتی بنائیے۔ جاگنا ہے، تہجد پڑھیے، قرآن پڑھیے، دعا کیجیے، اور صبح کے وقت لوگ سو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس فرمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دی ہے۔ امام قرطبی نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ جس شہر میں 4 قسم کے لوگ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن۔ نمبر 1، امام عادل لا یظلم، عادل بادشاہ جس جگہ ہو، ظلم نہ کرتا ہو، وہاں بلائیں نہیں آئیں گی۔ عالم علی سبیل الہدی، ایسا عالم جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والا ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی محفوظ فرماتے بلاؤں سے۔ ومشائخ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحرضون علی طلب العلم والقرآن، ایسے نیک لوگ جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور لوگوں کو طلب علم اور قرآن پہ ابھارتے ہیں کہ قرآن پڑھو، علم کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی بلاؤں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بات امام قرطبی نے لکھی ہے وَنِسَاؤُهُمْ مَسْتُورَاتٍ لَا يَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ایسی عورتیں جس علاقے کے اندر باپردہ عورتیں ہوں اور بے پردگی پھیلانے والی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی کہ مومنہ عورت جو ہے وہ باپردہ ہوتی ہے، المرأة عورہ، اور حدیث میں آتا ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جس قوم کے اندر فحاشی اور یعنی عام ہو جائے، یہاں تک کہ اعلان ہو جائے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اس قوم کے اندر پھر طاعون آتی ہے جہاں اس طرح کی کیفیت بے پردگی کی اور فحاشی اور یعنی کی ہو جائے اور اعلانیہ طور پہ ہو جائے، اور ایسی ایسی دردیں اور بیماریاں آتی ہیں جو پہلے امت نے ان کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا تقریباً کوئی 10واں حصہ اگر کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا، چھٹیاں ہیں، قرآن کو کھولیے، جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے ایک مرتبہ تمام آیات کو پڑھیے۔ تمام پاروں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اس کے کچھ پہلو ضرور پیش کیے۔ کیا کمال کا انداز ہے، قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے۔ فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے کیسے
جب ان کی کرتوتوں کے سبب قحط سالی کا عذاب آیا اور بے بس ہو گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اللہ سے دعا کیجیے یہ عذاب دور ہو جائے۔ قحط سالی کا جو ہی عذاب ختم ہو گیا تو پھر نافرمان ہو گئے۔ اللہ نے پھر سیلاب اور بارشیں اور طرح طرح کی مصیبتیں ان کو دی اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ پھر جب وہ بے بس ہوئے تو پھر کہنے لگے دعا کر دیں طوفانی عذاب سے اللہ بچا دے۔ اللہ نے پھر بچا دیا۔ پھر وہ اترانے لگے، فخر کرنے لگے اور سوچنے لگے بارشیں تو ختم ہو ہی جاتی ہیں۔ اور کس طرح اللہ ذوالجلال نے دوبارہ ان کو مصیبت ڈالی، ہری بھری فصلوں پر ٹڈیوں کا حملہ ہو گیا جس سے فصلیں تباہ ہو گئی۔ جب یہ ٹڈیوں سے اپنی فصلیں بچانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے تو پھر کہنے لگے اللہ سے دعائی کر دیجیے یہ عذاب ختم ہو جائے۔ یہ عذاب ختم ہو گیا جب دعا کی۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ کس طرح انہوں نے ان فصلوں کو جلدی جلدی بوریوں میں بند کیا ہوگا، محفوظ کیا ہوگا، گوداموں میں بھی رکھا، جو اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے ان کو ایک نئی آفت دی، اور کھانے پینے کا جو سامان تھا اس کے اندر خرابی کیسے آ گئی، اللہ نے کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے۔ اصل میں وہ اپنی غلطیوں سے باز نہیں آتے تھے، دعا کروا لیتے۔ کس طرح گوداموں میں پڑے غلوں کی بوریوں کو اللہ تعالیٰ نے گھن لگا دیا، کیڑے مکوڑے اس میں آ گئے، جوئیں ان کو پڑ گئی، کس طرح بستر کالے کیڑوں سے بھر جاتے تھے۔ جب اس چیز میں بھی ناکام ہو گئے کہ کیسے اس کا حل کریں تو پھر بے بسی کے عالم انہوں نے کہا تھا کہ دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر مہربانی سے نوازا، پھر وہ سرکش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باران پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ کس طرح ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آ گیا، کھانا کھانے لگتے تو لقمے کی جگہ پہ کیا آ جاتا تھا؟ لکھنے والے تو یہ لکھتے ہیں کہ مینڈک ان کے منہ میں آ جاتا تھا۔ جب یہاں بھی بے بس ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حرکتوں کے بعد بھی جب دعا کروائی گئی تو ان کو بچا دیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ ذوالجلال کی معصیت پہ کھڑے رہے۔ اللہ ذوالجلال نے کس طرح کھانے والی چیزوں میں خون میں تبدیل کر دیا، اب اس کا کوئی حل نہیں تھا۔ اس بے بسی کی عالم میں پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف دعا کے لیے گئے تھے۔ تو اس سارے قصے سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ دو باتیں ہیں کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے پوری امت کو رونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اور آئندہ سے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے چاہتے نہ چاہتے جو گناہوں میں ہیں، آئندہ سے ہم گناہوں سے بچیں گے تو رب تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دیں گے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے، اس پر اعتقاد رکھنا چاہیے، وہ کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اس ذمہ داری کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس عذاب سے بچنے کی ایک کوشش یہ ہے جو عذاب آنے والا ہے، جو آ چکا ہے کچھ جگہوں پہ، کہ اللہ ذوالجلال سے توبہ کریں ہم اجتماعی طور پہ، اور اللہ ذوالجلال کے عذاب کو دور کرنے کی یہ گزارش اللہ تعالیٰ سے کریں۔ میرا مالک حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑتے اور اس طرح کی دعائیں نہیں کرتے تو ہمیں کوئی زیادہ پر امید نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے، اللہ سے سچے وعدے کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پہ دعائیں کریں گے اور سب مل کے توبہ کریں گے کہ ہر شخص یہ کہے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو رہا، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے ایسا تو نہیں ہو رہا، تو رب تعالیٰ پھر اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر ایسی ایسی طاعون کی بیماریاں آئی ہیں۔ 6 ہجری کو طاعون شیروہ جو ہے، اور اسی طرح 18 کو طاعون امواس تھی، اور اس طرح طاعون الجارف جو ہے یہ 69 ہجری کو ہوئی، اور طاعون الفتیات اور طاعون الاشراف جو ہے یہ 89 ہجری کو ہوئی۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، ابو الحسن المدائنی کہتے ہیں کہ اس قدر یہ طاعون تھی کہ عبداللہ بن زبیر کے صحابی کے زمانے میں بھی یہ طاعون کی بیماری جب آئی تو ہر 3 دن یہ اس طرح ہوا، ہر دن میں 70,000 لوگ مرتے تھے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور اس طرح ان کی اولاد کے 83 بیٹیاں جو ان کی نسل کے تھے وہ اسی طاعون کی وجہ سے فوت ہوئے تھے، جیسے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی
ان کی جو صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے امام نووی نے، انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا. اور 449 ہجری میں جب ایک وبا پھیلی، کیسی وبا؟ اس قدر بھوک ہوگی دنیا میں کہ لوگ اس وقت مردار کھانے پہ تیار ہو گئے اور کچھ کھانے کو ملتا ہی نہیں تھا. بہت بڑی آگ لگی، امت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے. لیکن یہ ساری مصیبت، یہاں تک کہ لکھنے والوں نے تو بڑی عجیب بات لکھ دی. ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے بہت بڑی آگ لگی اور بہت لوگ جو ہے وہ جل گئے، بہت چیزیں جل گئیں، اور لوگ اس بات پہ تیار ہو گیا کہ وہ قبروں کو اکھاڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے یہ مصیبت دور کی؟ غنی لوگوں نے صدقہ کیا، لوگ جو ہے نمازوں کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑے. وَكَسَّرُوا آلَاتَ الطَّرْبِ، اور گانے اور باجے اس طرح کے جتنے آلات ان کو توڑ دیا گیا. وَأَرَاقُ الْخُمُورِ، اور جتنی شراب تھی اس کو بہا دیا گیا. تو اللہ عز و جلال نے یہ مصیبت ان سے دور کر دی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 448 میں بھی مصر اور اندلس کے اندر قحط اور وبا ایسی آئی کہ حتی بقیت المساجد مغلقہ بلا مصلین، اس قدر لوگ مرتے تھے کہ مسجد ویران تھی، مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں تھا. جیسے کہ سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے نقل کیا ہے. اور اس سال کو عام الجوع الکبیر کہا گیا تھا کہ ایسا سال جس میں ایسی بھوک آئی ہے کہ جو لوگوں سے برداشت نہیں ہو سکی. لیکن یہاں رک کے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا. پتہ نہیں کس طرح وہ بیٹھ کے لوگ لکھ لیتے ہیں، اس قدر مایوس امت کو کرتے ہیں، اس قدر جو امت کے عقائد کو بگاڑ دیتے ہیں. بس جی اللہ ہم پہ ناراض ہو گیا ہے، مسجدوں نے ہمیں دھتکار دیا ہے، کعبہ اس وقت بڑا غمگین ہے، پتہ نہیں کیا کیا. یہ شیطانی منہج ہے جن لوگوں نے اختیار کیا ہے. اور میں نے شیطانی منہج کیوں کہا ہے؟ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، اس لیے تو خودکشیاں کرتے ہیں. مسلمان مایوس نہیں ہوتا. اگر کرونا وائرس یہ اللہ عز و جلال کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یہ تو جھنجھوڑنے کے لیے اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں کہ لوٹ آؤ، پلٹ آؤ. وہ دوبارہ ہم سے کچھ سننا چاہتا ہے کہ ہم نے توبہ کر لی، ہم زیادہ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی امت کو بتا دیا ہے. یہ اذکار کیجئے، احتیاطات کیجئے. دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاعون پھیلی. کون تھے؟ جنتی تھے. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. تو کیا انہوں نے کہا تھا کہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب آیا ہے اس لیے ایسا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور ہو گئے، کس قدر لوگ جو ہے پتے کھا کے گزارا کرتے تھے. تو کیا اس وقت آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تھے؟ یہ اللہ عز و جلال کے فیصلے ہیں. اللہ عز و جلال کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے. اس لیے لوگوں کو اس بارے میں نا امید کر دینا کہ اصل میں مسجدیں کب جو ہے وہ بند ہوتی ہیں، مسجدوں نے کیسے دھتکار دیا ہے، زمین بھی رو رہی ہے اور بیت اللہ بھی رو رہا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے امت کو نا امید کر دینا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کی رحمت کی امید دلانی چاہیے. اللہ عز و جلال تو چاہتے ہیں کہ سچی دعائیں کریں، سچی توبہ کر لیں اور دوبارہ میری طرف آ جائیں، اور اللہ عز و جلال اپنی رحمت کا نزول فرما دیں گے. اور اللہ عز و جلال پر ایمان لانے والا جو ہے وہ کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اور حدیث کے الفاظ ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت، قرآن کی آیت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز پہ میری رحمت وسیع ہے. اور ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی ہے. علماء یہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جہاں اس طرح کی وبا پھیلی اور اس قدر لوگ مرے کہ ہر روز کو لاشیں اٹھانے کے لیے نہیں تھا تیار ہوتا تھا کہ اس قدر لاشیں ہوتی. تو وقت کے خلیفہ نے علماء کو جمع کیا اور فیصلہ کیا گیا
کہ اگر اس مصیبت سے جان چھڑانی ہے تو 2 کام کرنے پڑیں گے. موسیقی آلات طرب جو اللہ کی نافرمانی کی آلات تھے، ان کو توڑوا دیا گیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک کمیٹی قائم کی گئی، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا. تو اس کام کرنے سے رب تعالیٰ نے 1 ہفتے کے اندر یہ وبا ختم کر دی. یہاں رک کے میں ایک اور بھی گزارش کروں گا، جو احادیث کے اندر اذکار آئے ہیں، دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں اور اذکار پر اعتماد کرنا چاہیے. خود گھڑ گھڑ کے اور بناوٹی خوابیں اور اس طرح کی باتیں کہ اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے یہ کہا خواب میں کہ یہ پڑھو. اللہ کے رسول کے پاس تو اللہ ذوالجلال کی کوئی وحی اس وقت نہیں آئی. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تعاون آئی، اس وقت تو اللہ کے رسول نے خواب میں آ کے نہیں بتایا کہ یہ دعا پڑھیں. جو سکھا کے گئے ہیں ان پر اعتماد کیجئے، ان کو یاد کیجئے، ان اذکار کو لیجئے، اور ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کیجئے. رسول اکرم